شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى محمد وعطرتہ الطاہرہ واللعنۃ الدائمۃ الی اہلہا اما بعد۔ مسلسل سلسلہ گفتگو ماہ رمضان المبارک کی روزانہ کی دعاؤں کے حوالے سے جاری و ساری ہے، اور آج 14ویں دن کی ماہ رمضان المبارک کی یہ دعا ہے کہ جسے مولا تعلیم فرما گئے، اور وہ دعا یوں ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لا تؤاخذنی بالعثرات واقلنی فیہ من الخطایا والہفوات ولا تجعلنی فیہ غرضا للبلایا والآفات بعزتک یا عز المسلمین۔ اے پروردگار، میرا مؤاخذہ نہ فرما میری لغزشوں کی وجہ سے، میرے گناہوں، میری لغزشوں، میری معصیتوں پر میرا مؤاخذہ نہ فرما، میری پکڑ نہ کر۔ وَأَقِلْنِي فِيهِ مِنَ الْخَطَايَا وَالْحَفَوَاتِ، اور میری غلطیوں کو درگزر کر۔ اقلنی، میرے عذر کو قبول کر، مجھے مہلت دے، مجھے چھوڑ دے۔ نہیں، مہلت کا تو معنی نہیں بنے گا۔ وَأَقِلْنِي، میری پردہ پوشی کر، درگزر فرما، من الخطایا والحفوات، میری خطاؤں سے، غلطیوں سے اور میری لغزشوں سے درگزر فرما۔ وَلَا تَجْعَلْنِي فِيهِ غَرَضًا لِلْبَلَايَا وَالْآفَاتِ، اور مجھے بلاؤں اور آفتوں کا نشانہ نہ بنا۔ بلائیں اور آفتیں میرا رخ کر کے ساری مجھ پر نہ آ پڑے، پروردگار مجھے بچا لے۔ بعزتک یا عز المسلمین، تجھے اپنی عزتوں کا واسطہ ہے، مسلمانوں کی عزت۔ اس دعا کی تلاوت کا ثواب روایت میں یوں بیان ہوا کہ من دعا بہ کأنہا صام مع النبیین والشہداء والصالحین، جو اس دعا کی تلاوت کرتا ہے وہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے نبیوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور صالح بندوں کے ساتھ روزے کو اختیار کیا۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ رب ذوالجلال گناہوں پہ، لغزشوں پہ میرا مؤاخذہ نہ فرما۔ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں انہو قال لا ترموا المؤمنین، مومنین کی ٹوک میں نہ لگے رہو، مومنین کی نکتہ چینی کے لیے پیچھے نہ پڑے رہو ان کے، کہ ان کی کوئی غلطی نکال لوں میں، ان کی کوئی خطا ایسی دیکھوں میں نکال لوں، پکڑ لوں، ان کا مؤاخذہ کر لوں اس پر۔ وَلَا تَتَّبِعُوا آثَارَاتِهِمْ، اور ان کی جو لغزشیں ہیں اور ان کی جو غلطیاں ہیں اس پر ان کی پکڑ نہ کریں۔ لا تتبعوا، اس کو فالو نہ کریں، یعنی صرف اور صرف ان کی غلطیوں کے اوپر نشاندہی کرنا اور ان کی صرف غلطیوں کو دیکھنا اور اچھائیوں کو نہ دیکھنا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ فَإِنَّهُ مَن يَتَّبِعْ أَثْرَةَ مُؤْمِنٍ يَتَّبِعْ اللَّهُ أَثْرَتَهُ، تو پھر ہوگا یہ کہ جو کوئی بھی کسی مومن کی غلطی کو پکڑتا ہے اور اس کی ٹوک میں لگا رہتا ہے، جو کوئی بھی کسی مومن کی غلطی کے تعاقب میں لگا رہتا ہے، اس کی غلطیوں پر تجسس کرتا ہے اور اس کی غلطیوں کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس تجسس میں رہتا ہے، یتبع اللہ اسرتہ، تو پھر پروردگار عالم اس شخص کی غلطیوں کی ٹوک میں اور اس کی تجسس میں لگ جاتا ہے۔ وَمَن يَتَّبِعِ اللَّهُ أَثْرَتَهُ فَضَحَهُ فِي بَيْتِهِ، اور پروردگار عالم اگر کسی کی غلطیاں پکڑنے پر آ جائے تو وہ اپنے خاندان میں، اپنے گھر میں رسوا ہو جاتا ہے۔ مومنین کے پیچھے نہ لگو، ان کی غلطیوں کے حوالے سے ان کے پیچھے نہ لگو، نمبر 1۔ نمبر 2، مومنین کی جو غلطیاں ہیں اس پر تجسس نہ کرو۔ اگر تم نے اس پہ تجسس کیا تو یاد رکھنا رب ذوالجلال تمہاری غلطیوں کو، ایک ایک چھوٹی چھوٹی غلطی کو بھی پکڑنا شروع کرے گا اور اس پر تمہارا عقاب کرنا شروع کرے گا۔ اور اگر رب ذوالجلال نے تمہاری غلطیاں پکڑنا شروع کر دی تو یاد رکھنا تم اپنے گھر میں بھی رسوا ہو کر رہ جاؤ گے، اپنے خاندان میں رسوا ہو کر رہ جاؤ گے۔
یہ بڑی سخت حدیث ہے. چھٹے امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ پسند نہیں کرتا, پروردگار عالم پسند کرتا ہے کہ مومنین کی غلطیوں سے انسان صرف نظر کرے, اسے درگزر کرے اور آگے بڑھے. کسی کے عیب ہیں اگر تو اس میں تجسس نہیں کرنا چاہیے, اس میں اس کو پکڑنے کے لیے بھی نہیں بیٹھنا چاہیے. کوئی اگر کسی کا عیب پکڑے گا تو پھر پروردگار عالم اس کے عیب پکڑے گا, اور جس کا عیب اللہ پکڑ لے وہ پھر اپنے گھر میں بھی رسوا ہو جاتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. یا یہ سمجھ لیجئے کہ کسی کے عیب کو ظاہر کرنا کسی کے سامنے, یہ نہیں کرنا چاہیے. اگر ہم نے کسی مومن کے عیب کو کسی کے سامنے ظاہر کیا تو اللہ ہمارے عیبوں کو کسی کے سامنے ظاہر کرے گا. مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اقیلوا ذوی المروءات عثراتہم, کہ جو مروت والے لوگ ہیں, اخلاق والے لوگ ہیں, جو بظاہر جن کا معاشرے کے اندر ایک فیس ہے, اچھا فیس ہے, ان کی چھپی ہوئی غلطیاں اگر تمہارے سامنے کبھی آ جاتی ہیں تو ان کی پردہ پوشی کرو, اور ان کی وہ جو عزت بنی ہوئی ہے لوگوں کے سامنے وہ بنی رہنے دو, اس کو خراب نہ کرو. مولا کائنات علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں اس لیے کہ رب ذوالجلال ستار العیوب ہے, تو میں کون ہوتا ہوں ان کے عیبوں کو افشا کرنے والا اور لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے والا. اب پروردگار عالم کی طرف سے جو بخشش ہوتی ہے اس کے اسباب کیا ہیں؟ رب ذوالجلال جو اقالہ اور اپنے بندوں سے درگزر کرتا ہے اور ان کی غلطیوں سے صرف نظر کر کے آگے بڑھ جاتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے, اس کے اسباب کیا ہیں؟ اگر کسی شخص میں یہ چیزیں مل جائیں تو وہ رب ذوالجلال کی بخشش اور اس کے انسان کی غلطیوں سے صرف نظر کرنے کا عنوان حاصل کر لیتے ہیں اور پا لیتے ہیں. نمبر 1 ندامت, جو نادم ہونے والا شخص ہے. چھٹے امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ما من عبد اذنب ذنبا فندم علیہ, بندوں میں سے, بندگان خدا میں سے کوئی ایک بھی بندہ ایسا نہیں ہے کہ اس نے اگر کوئی گناہ کیا اور گناہ کرنے کے بعد اگر وہ نادم ہو گیا اس گناہ پر تو کیا ہوگا؟ غفر اللہ لہو قبل ان یستغفر, قبل اس کے کہ وہ استغفار کرے پروردگار عالم اس کے گناہوں سے درگزر فرماتا ہے. یہ الکافی کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 427 پر حدیث موجود ہے. اگر وہ نادم ہو گیا اپنی غلطی پر تو پروردگار عالم استغفار کا بھی انتظار نہیں کرتا, اس کے نادم ہونے پر ہی اس کی معافی کر دیتا ہے رب ذوالجلال. اب آ جائیے ایک دوسری بات جس کی سبب سے پروردگار اپنے بندوں پر درگزر کرتا ہے, عفو درگزر سے کام لیتا ہے اور لیٹ گو کرتا ہے اپنے بندوں کی خطاؤں کو برداشت کرتا ہے. اس پہ مومنین سے مصافحہ کرنا, جو مومن سے مصافحہ کرنے والا ہے, امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب 2 مومن آپس میں مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے گناہ ایسے جڑ جاتے ہیں کہ جیسے درخت سے پتے جڑا کرتے ہیں. رسول نے ارشاد فرمایا کہ مومن دوسرے مومن کو آپس میں ایک دوسرے ہدیے لیں اور دیں, ایکسچینج کریں ہدیے اور تحفے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے دلوں کا کینہ اور دلوں میں بغض جو ہوتا ہے اور دلوں میں نفرت جو ہوتی ہے ایک دوسرے کے لیے وہ دور ہو جاتی ہے. تحفے کے اندر یہ خاصیت ہے. اور پروردگار عالم کے اقالہ یعنی اس کی درگزر, بخشش پروردگار کا سبب کیا ہے؟ محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود کا بھیجنا. کثرت کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی کی نیت سے, اپنے گناہوں پہ پردہ پوشی کی نیت سے انسان درود کی تلاوت کرے. مومن کے جنازے میں شرکت کرنا یہ بھی ان چیزوں میں سے ایک ہے کہ جس سے پروردگار خوش ہو کے اپنے بندے کی پردہ پوشی کیے رہتا ہے. مولا امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلا تحفہ ایک مومن فرد کو کہ جس کا بھی انتقال ہوا, اس دنیا سے رخصت ہوا ہے اور اس کو دفنا دیا گیا ہے, تو پہلا تحفہ اسے قبر کے اندر کیا دیا جاتا ہے؟ اسے یہ خبر دی جاتی ہے کہ تمہارے جنازے میں جتنے لوگ آئے تھے ہم نے ان سب کے گناہوں سے درگزر کر لیا, ان سب کو معاف کر دیا, ان سب کو پاک کر دیا. یہ پہلی خوشخبری ہے, گلیڈ ٹائیڈنگ ہے اس مردے کے لیے, اس فرد مومن کے لیے کہ جس کا انتقال ہوا ہے اور اسے ابھی دفنایا گیا. 5ویں چیز کہ جو انسان کے گناہوں پہ پردے ڈالنے کا سبب رہتی ہے, پروردگار عالم اس کے گناہوں پہ سے درگزر کرتا ہے, وہ ہے افطار کروانا, کسی کو کھانا کھلانا, چاہے آدھی کھجور ہی کے ذریعے سے. خطبہ شعبانیہ کے اندر بھی اس کا ذکر ہے. 6ٹھی چیز استغفار. لِكُلِّ شَيْءٍ دَوَاءٌ وَدَوَاءُ الذُّنُوبِ الاستغفار. ہر چیز کے لیے ایک دوا ہے اور گناہوں کی دوا استغفار ہے. 7ویں شے جو انسان کو بخشتی ہے,
بخشش دلواتی ہے پروردگار عالم سے، وہ ہے بیماری یا بخار۔ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک رات کا بخار انسان کے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، بیماری اور بخار۔ لہٰذا یہ کچھ چیزیں تھیں کہ جو روایتوں میں آئی تھیں، اسے آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اور وَأَقِلْنِ فِيهِ مِنَ الْخَطَايَا وَالْحَفَوَاتِ، حفوات وہی غلطیاں اور لغزشیں، اور پروردگار عالم سے انسان یہ سوال کر رہا ہے کہ پروردگار اقلنی، اقالہ کر، درگزر کر، آگے بڑھ جا، صرف نظر کر میرے گناہوں سے، اس لیے کہ اگر تو نے میرے گناہوں کو دیکھا اور اس کے بعد تو نے مجھ پر عذاب کیا تو میں کہیں کا نہیں رہوں گا، تیری ناراضگی کو میں برداشت نہیں کر سکتا۔ لہٰذا میں یہ کہتا ہوں رب ذوالجلال میری غلطیوں کو اگنور کر، مجھے معاف کر، درگزر فرما، عفو سے کام لے۔ وَلَا تَجْعَلْنِي فِيهِ غَرَضًا لِلْبَلَايَا وَالْآفَاتِ، آفتوں اور بلیات سے مجھے محفوظ رکھ اور اس کا مجھے مرکز قرار نہ دے۔ جب انسان غلطیاں اور خطاؤں پہ خطائیں کرتا ہے اور وہ خطائیں تھوڑی کر کے جمع ہو جاتی ہیں، جب تھوڑے سے گناہ ہوتے ہیں تو نہیں پتہ چلتا، جب وہ جمع ہو جاتے ہیں تو پھر وہ آفات اور بلیات کے لے کر آنے کا سبب بن جاتے ہیں۔ لہٰذا انسان جتنا ہو سکے معصیت پروردگار عالم سے خود کو پاک اور پاکیزہ رکھے اور بچا کر رکھے۔ بعزتک یا عز المسلمین، تجھے تیری عزت کا واسطہ ہے اے مسلمانوں کی عزت۔ اسی دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہم سب کو پاکیزگی اور طہارت عنایت فرمائے، ہماری روح کو طیب طاہر رکھے، ہمیں مودت اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام سے متمسک رہنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اس مودت کو ہماری نسلوں کے اندر قائم و دائم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔